اردو میں باقاعدہ سوانح نگاری کا آغاز الطاف حسین حالی سے ہوا، لیکن جس شخصیت نے اس صنف کو عروج پر پہنچایا وہ علامہ شبلی نعمانی ہیں۔ ان کی 9 سوانحی تصانیف کئی معنوں میں اپنے پیش رو سر سید احمد، ڈپٹی نذیر احمد اور حالی سے زیادہ مکمل اور نسبتاً بہتر ہیں۔ ان سوانح عمریوں میں المامون، الغزالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ حالی و شبلی سے پہلے اردو میں سوانح نگاری فارسی و عربی کے اسلوب کے مطابق تھی، اس میں جدید رجحان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ تصانیف یا تو اتنی خشک ہوتی تھیں کہ کوئی پڑھنے کی ہمت نہ کرے، یا دلچسپی کا اتنا زیادہ سامان ہوتا تھا کہ تاریخ کے معیار سے گر جائیں۔ شبلی نے ان نقائص کو دور کیا اور سوانح نگاری میں نام کمایا۔ علامہ شبلی نعمانی بھارت کے ایک ضلع اعظم گڑھ کے گاؤں بندول میں جون 1857 میں پیدا ہوئے۔ یہاں کے ایک معروف فرد شیوراج سنگھ مسلمان ہو گئے تھے۔ شبلی کا تعلق انہی کی نسل سے ہے۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا جو اپنے علاقے کے زمیندار تھے اور وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ وہ دیندار اور متقی تھے، اس لیے شبلی کی ابتدائی تعلیم مذہبی انداز میں ہوئی۔ حرف شناسی کے بعد قرآن پاک کی تعلیم بھی مکمل کی، پھر فارسی اور عربی کتابیں پڑھیں۔ مولانا فاروق چریا کوٹی کی نگرانی میں درس تعلیم حاصل کر کے رامپور آ گئے، جہاں مولانا ارشاد حسین سے اسلامی فقہ و اصول کی تعلیم حاصل کی۔ رامپور کے بعد شبلی لاہور پہنچے۔ اورینٹل کالج کے پروفیسر مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے استفادہ کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے والد کے اصرار پر وکالت شروع کی، لیکن یہاں ان کا دل نہ لگا اور اسے خیر بات کہہ دیا۔ مولانا شبلی نعمانی شروع سے ہی ذہین و فطین تھے۔ ان کی شہرت کا کرشمہ یہ تھا کہ اوائل زندگی میں انہوں نے جن اساتذہ سے درس لیا تھا وہ بھی مشہور ہو گئے۔ شبلی نعمانی نے جس صنف سخن پر قلم اٹھایا اسے کمال تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اردو میں تاریخی ذوق پیدا کیا۔ وہ نسلاً راجپوت تھے۔ راجپوتوں کو اپنی نسلی روایات اور اسلاف کے کارناموں پر بڑا فخر ہوتا ہے۔ یہی اثر ان کی فطرت میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اسلاف کی شاندار تاریخ کو اپنا موضوع بنایا۔ شبلی فصاحت کے سارے اسرار و رموز سے بخوبی واقف تھے۔ اپنے ہم اثر سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ ان کی سوانح عمریوں اور تاریخوں کے کردار چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ذاتی حالات، واقعات اور ماحول کو اس طرح بیان کیا گیا کہ صدیوں پہلے کی شخصیات اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسلامی مدرسوں اور کتب خانوں کا حال اس طرح قلم بند کیا کہ انسان خود کو مسلمانوں کے قرون اولیٰ میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ علامہ شبلی نے المامون، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر اس میدان کو وسیع کیا۔ ان برگزیدہ ہستیوں پر علامہ شبلی نے ان کے احوال زندگی، تعلیم و تربیت، بصیرت، جاہ و جلال اور خدمات کو تاریخی اعتبار سے انتہائی قابل اعتبار حوالوں سے مربوط انداز میں جمع کیا۔ یہ سوانح عمریاں علامہ شبلی کا ناقابل فراموش کارنامہ ہیں۔ شبلی نے ان تصانیف کو بڑی گرم جوشی اور تحقیقی اصولوں کو اپنا کر لکھا۔ کئی کتب خانے چھانے اور شخصی ملاقاتیں کی، دور دراز جگہوں کا سفر بھی کیا، کہیں علمی طور پر کہیں عقلی دلائل سے نتیجہ اخذ کیا۔ ادب کے بعد سب سے زیادہ انہیں فلسفے سے دلچسپی تھی۔ وہ اردو زبان کے پہلے مورخ ہیں جنہوں نے تاریخ پر فلسفہ کا رنگ چڑھایا۔ ان سے قبل اردو کے تمام مورخین صرف بادشاہوں کی تاریخ و واقعات قلم بند کرتے تھے۔ اگر علامہ شبلی نعمانی کے کارناموں کا الگ الگ جائزہ لیا جائے تو ہر جگہ ایک سے زیادہ پہلو نظر آئیں گے۔ آپ ایک اچھے عالم دین ہونے کے ساتھ نقاد، سوانح نگار، مورخ، شاعر، مترجم، مضمون نگار اور خطیب تھے۔ شبلی نے ہر قسم کے مضامین لکھے جن میں تاریخی، علمی، ادبی، مذہبی، اخلاقی، تہذیبی اور ثقافتی موضوعات شامل ہیں۔ قدرت نے انہیں منفرد صفات سے نوازا تھا۔ ان کی تحریروں میں نفاست، بلاغت، حلاوت اور متانت کا اتنا حسین امتزاج ہے جو اردو کے کسی اور انشا پرداز میں نظر نہیں آتا۔ آپ نے جو کچھ
سیکھا اور زندگی کے جن تجربات سے روشناس ہوئے ان سب کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں کی تربیت میں بھی صرف کیا۔ مولانا شبلی نعمانی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھی جانے والی اس کتاب کی ابھی 2 جلد ہی مکمل کر پائے تھے کہ پروانہ اجل آ پہنچا۔ ابھی وہ بستر مرگ پر ہی تھے کہ انہوں نے مولانا سید سلیمان ندوی کو فوراً اعظم گڑھ آنے کی ہدایت کی۔ وہ آئے تو اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسودہ پر رکھا۔ مولانا سید سلیمان ندوی اپنے استاد کا اشارہ سمجھ گئے اور مولانا شبلی کے انتقال کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ جلدیں انہوں نے لکھ کر اپنے استاد کی آخری خواہش پوری کی اور حق شاگردی پورا کیا۔ علامہ شبلی نعمانی صرف 57 سال کی عمر میں علم و ادب، تاریخ و فلسفہ اور تحقیق و تنقید کی بے مثال خدمت کرنے کے بعد 1914 میں دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے خوابوں کے سرچشمے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کے احاطے میں مدفون ہوئے۔